بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے ٹاپک میں ہم کروجن اینڈ اٹس پریونشن پڑھیں گے۔ کروجن کیا ہے اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، کیسے اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم آج ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کروجن کیا ہے؟ تو دا میننگ آف کروجن از ٹو اے نمبر آف پیپل از رسٹ، ٹھیک ہے۔ مطلب زیادہ لوگوں کے خیال میں کروجن کسے کہتے ہیں؟ زنگ لگنے کو، رسٹنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ دی ورڈ رسٹ از مور اسپیشلی یوزڈ فار آئرن، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو رسٹ ورڈ ہے، جو زنگ لگنے کا لفظ ہے، وہ اسپیشلی آئرن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ آئرن کے لیے۔ ویئر ایز کروجن از کامنلی ڈیفائنڈ ایز ڈیٹوریشن آف اے سبسٹینس۔ ڈیٹوریشن کہتے ہیں ڈیمیج کو یا ایٹنگ اپ کو، ختم ہونے کو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی چیز ختم ہو رہی ہوتی ہو، کوئی سبسٹینس، ٹھیک ہے، جیسے کہ عام طور پہ ہم میٹلز کی بات کرتے ہیں اور ان کے پراپرٹیز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہو، خراب ہو رہی ہو بیکاز آف ریئیکشن ود اٹس انوائرمنٹ، آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ لوگ ویسے رسٹ جو کروجن ہے وہ ان کو رسٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ مطلب کہ لوگوں کے خیال میں کروجن جو ہے وہ رسٹنگ کو ہی کہتے ہیں، مطلب صرف زنگ لگنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کروجن اتنا سمپل ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسٹنگ جو ہے کروجن میں صرف اور صرف رسٹنگ جو ہے وہ آپ کے لیے کروجن آف آئرن کو کہتے ہیں، آئرن کے خراب ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسٹنگ کا ورڈ جو ہے وہ اسپیشلی آئرن کے لیے یوز ہوتا ہے، جبکہ کروجن جو ہے وہ اتنا سمپل ورڈ نہیں ہے، وہ ایک براڈر ٹرم ہے، ایک بڑا لفظ ہے، اور ایک بڑے لفظ کے معنی جو ہوتی ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کروجن کے معنی آپ کو بتائے گئے ہیں کہ کروجن کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی سبسٹینس، عام طور پہ میٹل آپ کے پاس کروڈ ہو رہا ہو، خراب ہو رہا ہو، ڈیٹوریٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یا ڈیمیج ہو رہا ہو، یا ڈسٹروائے ہو رہا ہو، یا ڈیکے ہو رہا ہو، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ اپ ہو رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے پراپرٹیز جو ہے وہ چینج ہو رہے ہو، کیونکہ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز امپیور ہو جاتی ہے نا، وہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے پراپرٹیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ پراپرٹیز کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ اپنی لائف میں سے مثال لے لیں، جب کوئی کھانا وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی فوڈ پروڈکٹ ہوتا ہے اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو ان کا ذائقہ، ان کا ٹیکسچر، وہ سارا کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب بھی آپ کے پاس کوئی سبسٹینس یعنی کوئی میٹل یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس خراب ہوتی ہو، تو اس کے پراپرٹیز جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی چیز خراب کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا میں مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں جو خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کیوں خراب ہوتی ہے؟ تو وہ خراب ہوتی ہے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کس کی وجہ سے؟ انٹریکشن۔ جیسے کوئی فوڈ پروڈکٹ خراب ہوتا ہے نا، تو اب ان کے انوائرمنٹ میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یا ان کے اندر جو وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہے، جیسے کوئی کار خراب ہو رہی ہوتی ہے تو کیوں خراب ہوتی ہے؟ جب وہ کسی دوسری کار کے ساتھ ہٹ کرتی ہے، کسی دوسری چیز کے ساتھ ہٹ کرتی ہے، یا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرتی ہے، تب وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ہر کوئی چیز، انسان بھی خراب کیوں ہوتا ہے اپنے کمپنی کو لے کے؟ مطلب جو ان کے دوست یا ان کے وہ جو ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے وہ خراب بھی ہو رہا ہوتا ہے، اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں دنیا میں اللہ میاں نے بنا رکھی ہوئی ہے، وہ ساری کیا ہے؟ ان ساروں میں خراب ہونے کی صلاحیت موجود ہے، وہ خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کے انوائرمنٹ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس اللہ میں نے جتنی بھی چیزیں بنا رکھی ہے، تو ان میں یہ صلاحیت موجود ہے، اور جب بھی وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کے پراپرٹیز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جان رہا ہوتا، لیکن اگر آپ اس کو کسی اسکول میں بٹھا دیتے ہو تو اس کو لکھنا پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کسی، جیسے عام طور پہ بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اکثر لوگ یہ مصری خانوں وغیرہ میں بٹھا دیتے ہیں تو ان کو وہ مصری بن جاتے ہیں۔ تو وہ کیوں ایسے ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا انوائرمنٹ ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو میٹلز ہوتے ہیں، جو سبسٹینس ہوتے ہیں،
جب بھی وہ اپنے انوائرمنٹ میں موجود ہوتے ہیں تو وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے سم ٹائم کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور اس خراب ہونے کو جب وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے خراب ہوتے ہیں یا اس کے پراپرٹیز چینج ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کروژن. کیا کہتے ہیں؟ کروژن. پھر دا ٹرم کروژن اینڈ رسٹ آر آلموسٹ سائنونیمس. ٹھیک ہے، سائنونیمس آپ نے انگلش میں یہ ورڈ سنا ہوگا. سائنونیمس کہتے ہیں مترادف الفاظ کو یا ہم معنی الفاظ کو، ایسے الفاظ جن کے معنی یا جن کا مفہوم یا جن کا مطلب سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دا ٹرم کروژن اینڈ رسٹ آر آلموسٹ سائنونیمس مین کہ ان کے یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، مطلب کہ زیادہ تر ان کے معنی جو ہے وہ سیم ہے. کیونکہ رسٹ جو ہے وہ لوہے کے خراب ہونے کو کہتے ہیں، کروژن جو ہے وہ کسی بھی چیز کے خراب ہونے کو کہتے ہیں. دیٹ مینس کہ دونوں کا مطلب خراب ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ دیز آر سائنونیمس، ان کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، سیم ہے. اب یہ گرین میں جو آپ کو لکھوایا گیا ہے یہ کروژن کی ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، کہ کروژن is a slow and continuous eating away of a metal by environment or surrounding. کروژن آپ کے پاس آہستہ اور مسلسل، کنٹینیوس مین مسلسل، مستقل جو آپ کہہ سکتے ہو ان کو، یہ جاری رہ رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ایٹنگ اوے آف اے میٹل بائی اٹس انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگ مین کہ کروژن کسی بھی میٹل کے ختم ہونے کو، ایٹنگ اوے مینس جب انوائرمنٹ اس کو کھا رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے مطلب کہ ختم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کروژن آپ کے پاس کیا ہے، تو یہ سلو اور کنٹینیوس ایٹنگ اوے ہے آف میٹل بائی انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگ. سراؤنڈنگ یا انوائرمنٹ اگر آپ کسی میٹل کو سلولی یا کنٹینیوسلی ختم کر رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ میٹل جو ہے وہ کروڈ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کروڈ. کروژن یوزولی اسٹارٹ ایٹ دی ایکسپوز سرفیس آف دی میٹل. اب آپ نے یاد رکھنا ہے، جیسے ہم نے کل وہ سوسائٹی ٹیکنالوجی لنک میں بھی پڑھا تھا ایلومینیم کے ساتھ، کہ ایلومینیم جو کہ 8.2% آپ کے پاس دی موسٹ ابنڈنٹ میٹل ہے آپ کے پاس ارتھ کرسٹ میں، تو وہ جب آپ کے پاس موجود ہوتا ہے تو ان کا جو اوپری حصہ ایکسپوز پارٹ ہوتا ہے، ایکسپوز پارٹ اس پارٹ کو کہتے ہیں جو انوائرمنٹ کی طرف، ان کا مطلب رخ انوائرمنٹ کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کے پاس یہ بک ہے، میں نے اس کو ایسے کیا ہوا ہے نا، ایسے، تو یہ والا پارٹ جو ہے یہ پیج کا جو اس شیٹ کا جو سرفیس ہے یہ اب ایکسپوز ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نیچے اس کے نیچے شیٹس لگے ہوئے وہ اور تو وہ ایکسپوز نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، اب اگر میں اس پہ کوئی پرس کری کوئی لکھائی کر رہا ہوں تو یہاں پہ لکھائی ہوگی، اس پیج پہ یہاں پہ نہیں ہوگی، کیونکہ پارٹ کون سا ایکسپوز ہے، یہ والا. تو اسی طرح سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کروژن ہمیشہ کون سی سائڈ پہ، کون سی سرفیس پہ سٹارٹ ہوگا، جو کہ ایکسپوز پارٹ ہے، جو کہ وہ پارٹ ہے جو کہ باہر انوائرمنٹ کی طرف رخ ہے، اس کا باہر انوائرمنٹ کی طرف ہے آپ کے پاس وہ والا. ٹھیک ہے، پھر کروژن از نیچرلی اکرنگ اسپونٹینیس فینومینا اینڈ اٹ ڈرائیوز دا مٹیریل ٹو اٹس لویسٹ پاسبل انرجی اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اب لویسٹ پاسبل انرجی اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اور نیچرلی اکرنگ اسپونٹینیس فینومینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ کوئی بندہ یا کوئی چیز خود سے یا اپنی چاہ سے، اپنی خواہش سے خراب نہیں ہوتی نا، ان کو انوائرمنٹ خراب کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی نہیں چاہ رہا تھا نا کہ ان کو برے الفاظ میں یاد کیا جائے، یا ایسے مطلب کوئی ایسے الفاظ یا کوئی ایسا تعارف ان کا ہو کہ جو برا ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے کروژن جو آپ کے پاس ہے، جب میٹلز خراب ہوتے ہیں تو وہ ہم خود خراب نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہم خود کسی میٹل کو خراب کر رہے ہوتے دیٹ مینس کہ ہمارا دماغ خراب ہوا ہے اور ہم نقصان خود دینا چاہ رہے ہیں خود کو. ٹھیک ہے، تو کوئی بندہ خود کو تو نقصان نہیں دینا چاہ رہا ہوتا نا. اگر پرس کہ آپ کے گھر میں کوئی دروازے وغیرہ لوہے کے بنے ہوئے اور آپ خود اس کو زنگ لگا کے ختم کر دیں تو کیا کریں گے لوگ کہیں گے کہ یہ تو شاید اس کا دماغ خراب ہوا ہے یا اس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہوئے ہیں. تو کروژن آپ کے پاس کیا ہے، یہ ایک نیچرلی اکرنگ اسپونٹینیس فینومینا ہے، خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، قدرتی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ کے پاس ایک ایسا منظر، ایک ایسا، تو یہی بات آپ کو یہاں پہ سمجھائی گئی ہے کہ کروژن آپ کے پاس نیچرلی اکر ہوتا ہے، اسپونٹینیس فینومینا ہے، خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، قدرتی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے.
اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کسی بھی مٹیریل کو ڈرائیو کرتا ہے، لے جاتا ہے کس تک، کہاں تک، ان کے لویسٹ پاسبل انرجی اسٹیٹ تک. کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں نے 8 میں پڑھا تھا کہ ایوری سسٹم ان دا یونیورس، یا جو یونٹ 1 2 3 میں ہے آپ پڑھ چکے ہو کہ ایوری سسٹم ان دا یونیورس، ٹھیک ہے، ٹرائز ٹو لوور اٹس انرجی اینڈ بیکم اسٹیبل. ٹھیک ہے، یونٹ 3 جو آپ کا مالیکیول وغیرہ ہے، اسٹرکچر آف مالیکیول، تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ یونٹ 4 سوری، تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس دنیا میں ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنی انرجی کو ہر ممکن حد تک کم کر سکے اور اسٹیبل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اسٹیبل. تو اسی طرح سے جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ فری نہیں رہ سک رہے ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بانڈ بناتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی انرجی کم ہو سکے اور وہ اسٹیبل ہو جائے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ کے پاس سیم فینومینا اکر ہوتا ہے کہ جو میٹل ہے، جو مٹیریل ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے، مطلب کیمیکلی ریئیکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کیمیکل ریئیکشن ہونے کی وجہ سے یا کرنے کی وجہ سے وہ اپنی انرجی کو لوور کر رہے ہوتے ہیں، کم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اسٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب کروجن ان چیزوں کی ہوگی جو کہ ریئیکٹیو ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ریئیکٹیو. جو کہ ریئیکٹیو ہو گے یا جو کہ آپ کے پاس سینسیبل ہوں گے، سسیپٹیبل ہوں گے انوائرمنٹ کو حساس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ چیزیں آپ کے پاس کروڈ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اور ان کی خراب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر لے گی. اب انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کب کرے گی؟ جب وہ انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکٹیو ہو، وہ انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکشن کر سکتا ہو. جیسے کہ گولڈ ہوتے ہیں، سلور ہوتے ہیں، تو وہ ریئیکشن نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کے جو آئنائزیشن انرجی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے، بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، ان سے الیکٹران نکالنے کے لیے بہت زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو ان کو وہ نارملی ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زیور پہن رہے ہوتے ہیں تو وہ کروڑ نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اسی طرح سے کسی لوہے کا وغیرہ کا زیور بنا کے اپنے گلے میں ڈال دے تو دوسرے تیسرے دن وہ کیا ہو جائے گا، وہ زنگ سٹارٹ ہو جائے گا اس میں. ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر زنگ سٹارٹ ہو کے پھر وہ سارا زنگ کہا جائے گا اس کو. تو اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو میٹلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میٹلز جو کہ انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر سکتے ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی کروجن ہوتی ہے. اور کروجن کیا کرتا ہے؟ تو کروجن ایک نیچرلی اکرنگ اسپونٹینیس فینومینا ہے جو کہ کسی بھی مٹیریل کو ڈرائیو کرتا ہے، لے جاتا ہے اس کے لویسٹ انرجی اسٹیٹ تک. مطلب ایسے اسٹیٹ تک جہاں پہ اس کی انرجی سب سے لو ہو. جتنی اس کی انرجی لو ہوگی کسی چیز کی، اتنا وہ اسٹیبل رہتا ہے. جیسے کہ آپ اپنی مثال لے لیتے ہو، جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہو جیسے عام دنوں میں ہوتا ہے، تو آپ انتہائی وہ بندہ ایکٹیو ہوتا ہے نا، پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بندہ گھوم پھر بھی رہا ہوتا ہے، کام بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کی انرجی بھرپور ہوتی ہے نا. لیکن جب آپ کے پاس جیسے فاسٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے، آپ کا روزہ ہوتا ہے، رمضان ہوتا ہے، تو تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ صبح تو کافی چست رہتا ہے، کافی مطلب صحیح ہوتا ہے، لیکن پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اور ہم عصر تک جاتے ہیں یا ہم مغرب تک جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری انرجی جو ہے وہ لو ہو رہی ہوتی ہے. تو تب سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہم اسٹیبل بن جاتے ہیں، مطلب کہ کہیں پہ بس بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ دوڑ وغیرہ نہیں رہے ہوتے. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، جتنا کسی چیز کی جتنی انرجی کم ہوگی اتنا وہ اسٹیبل ہوگا. کیا ہوگا؟ اسٹیبل. تو یہاں پہ کروجن کیا کرتا ہے کہ کروجن ان میٹیریلز کو اسٹیبلائز کرتا ہے. اب اسٹیبلائز کیسے کرتا ہے؟ تو ان کو ریئیکٹ کرواتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ. انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں، اور اس پروسیس سے جو میٹل ہے جب وہ ریئیکٹ کر لیتے ہیں، دیٹ مینس کہ اس کی کیمیکل پراپرٹیز چینج ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کیمیکل ریئیکشن اکر ہوگا تو جو کمپوننٹس ہوں گے، جو ریئیکٹنٹس ہوں گے، وہ اپنی پراپرٹیز لاسٹ کر لیں گے. دیٹ مینس کہ اب وہ آئرن نہیں رہا. ٹھیک ہے، جب آئرن کوروڈ ہو جاتا ہے نا تو وہ آئرن نہیں رہا کے ساتھ. تو اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو کروجن ہے یہ ایک اسپونٹینیس نیچرلی اکرنگ فینومینا ہے جس سے مٹیریل جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو لویسٹ انرجی اسٹیٹ میں لے کے جاتے ہیں. اور وہ ایسا کیسے کرتے ہیں؟ تو انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے. ٹھیک ہے،
اور اس سے ان کے پراپرٹیز جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ اگر ان کا جی چاہے یا نہ چاہے ان مٹیریلز کا تو وہ خراب ہوں گے، کیونکہ انوائرمنٹ اس کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو آگے بتایا گیا ہے کہ کروجن بیسیکلی کیمسٹری میں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کروجن یہ تو مطلب اس کی ویسی فزیکل ڈیفینیشن آپ کو جو اپیئرڈ ہو رہا ہے وہ بات بتائی گئی کہ بس وہ کیا ہو جاتا ہے، لویسٹ انرجی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی کروجن میں ہوتا کیا ہے. تو کروجن کیا ہے؟ اٹ از این آکسیڈیشن ریڈکشن پروسیس دیٹ وچ ٹیک پلیس بائی دی ایکشن آف ایئر ان دی پریزنس آف موئسچر ود دا میٹل. کروجن جو آپ کے پاس ہے یہ بیسیکلی آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشنز ہوتے ہیں، مطلب اس میں لاس اور گین آف الیکٹران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی سبسٹنس، کوئی میٹل ریئیکٹ کرتا ہے ایئر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایئر کے ساتھ. لیکن کس چیز کی موجودگی میں؟ واٹر. دیٹ مینس کہ 2 کنڈیشنز آپ کے پاس کروجن کے لیے اہم ہوں گے. کتنی کنڈیشنز؟ 2. اگر ایئر ہوگا اور موئسچر ہوگا، ایئر ہوگا اور موئسچر ہوگا تو جو لوہے وغیرہ ہے یا جو مٹیریل ہے وہ آپ کے پاس کروڈ ہوگا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ گاڑیاں جو یا وہ سائیکل، وہ موٹر سائیکل جو زیادہ آپ اس کو دھو رہے ہوتے ہو اور پھر اس پہ پانی رہ رہا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے پینٹ نہیں کیا ہوا ہوتا تو وہ کروڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے دروازے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو آپ دونوں کنڈیشنز پرووائڈ کر لیتے ہو. ایئر تو پہلے سے موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ نے اس کو واٹر بھی پرووائڈ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کروڑ جائیں گے. اگر آپ اپنی گاڑی کو مطلب کہ جیسے آپ نے دھو دیا ہے، اس کو آپ نے اس کی سروسنگ کر دی اور آپ نے اس کو واش کر دیا ہے اور آپ اس کو پھر خشک کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کروڑ نہیں ہوتا پھر آسانی سے. لیکن اگر آپ اس کو ویسے ہی گیلا رکھ دیتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ خراب ہو جائے گا. تو کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس لوہے کی بنی ہوتی ہے جب تک وہ خشک رہے گی تو کروجن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایئر بھلے موجود ہو، وہ خشک رہے تو کروجن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں اگر ایئر میں نمی ہے تو تب کروجن سٹارٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سلو ہوتا ہے، اتنا تیز نہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ پانی زیادہ پرووائڈ کر رہے ہو، زیادہ اس پہ پانی وغیرہ ہے تو وہ زیادہ جلدی کروڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر ڈرائی ایئر موجود ہے، اگر ہم کہیں سمپل کہ ڈرائی ایئر موجود ہے لیکن موئسچر نہیں ہے، ڈرائی ایئر موجود ہے لیکن موئسچر نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈرائی ایئر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں موئسچر نہ ہو، نمی نہ ہو اس میں. تو اگر ڈرائی ایئر ہے تو کروجن نہیں ہوگا، ڈرائی ایئر ہے تو کروجن نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے اگر موئسچر ہے لیکن ایئر نہیں ہے تو بھی کروجن نہیں ہوگا. کروجن کے لیے یہ 2 کنڈیشنز انتہائی اہم ہے، ایئر پلس موئسچر، ایئر پلس موئسچر. تو کنڈیشنز فار کروجنز آر ایئر پلس موئسچر. ان دا ایبسنس آف ایئر کروجن ول ناٹ ہیپن. اسی طرح سے ان دی ایبسنس آف واٹر اور موئسچر اسٹل کروجن ول ناٹ ہیپن، ٹھیک ہے. تو دونوں جب ہوں گے تبھی کروجن ہوگا، اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو کروجن نہیں ہوگا. دی موسٹ کامن ایگزامپل آف کروجن از دا رسٹنگ آف آئرن. جو عام طور پہ آپ لوگ دیکھتے ہو کروجن کا اور جو آپ کو فزیکلی فیل بھی ہو جاتا ہے، مطلب آنکھوں سے دکھ بھی جاتا ہے، تو کروجن کا وہ ایگزامپل آپ کے پاس ہے رسٹنگ، زنگ لگنا. آپ نے گھروں میں بہت سارا دیکھا ہوگا، بہت سارے آپ کے گھر میں لوہے کے چیزیں ہوں گی، لوہے کے ایکوپمنٹس ہوں گے جو کہ زنگ کا چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہاں نہیں تو آپ اپنے گاڑیاں جو ہوتی ہے ان کا جو ٹائر کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں وہ اکثر نیچے سے زنگ ہوا ہوتا ہے. اس طرح سے بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پہ زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سوسائٹی، ٹیکنالوجی اینڈ سائنس. کلیئر؟